Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. تقبیل کے سنوارنے کا ایک ہنر اور سلیقہ سکھائے گا. میں اس خطیب باکمال ہندوستان کی بہت ہی مشہور شخصیت حضرت مولانا مفتی احمد اللہ نثار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نرالے اور انوکھے انداز خطاب سے ہم سامعین کی قلوب کو گرمائیں. یقیناً آپ ان کی باتوں کو سنیں گے تو آپ کے ایمان کے اندر ایک تازگی پیدا ہوگی اور یہاں سے آپ ایمان کا اور عمل کا ایسا جذبہ لے کر جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے اندر بڑی تبدیلیاں کل سے نظر آئیں گی. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر واجب الاحترام معزز علماء اکرام عزیز سامعین، کافی دیر سے مدرسے کے بچوں کے ذریعے سے اور اس علاقے کی مایہ ناز شخصیات کے ذریعے سے اہم اور ضروری باتیں ہمارے دین، دنیا اور معاشرتی و سماجی ضروریات کی تکمیل کے لیے جن رہنمایانہ خطوط کی ضرورت تھی وہ ہمیں مل چکی ہیں. ان پر عمل کر لینا ہمارے ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے بہت کافی ہے. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے مدارس علماء کی نسبت سے بیان کر دی جائیں گی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی ان آیات کے ذریعے نازل ہوئی. اللہ کے نبی کو نبی بنانے کے لیے قرآن کی جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا اس میں ایمان کا، نماز کا، روزے کا، حج کا حکم نہیں دیا گیا. اس میں اللہ کے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، لکھنے کا حکم دیا گیا. حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ قوم جاہل کیسے رہ سکتی ہے جس قوم کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دیا ہو، سب سے پہلا حکم تعلیم کا دیا ہو. اس قوم میں جاہل ہونا تو بہت بڑے عیب کی بات ہے. اس کے باوجود اس ملک کا سروے رپورٹ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی 35% اولادیں وہ ہیں جو اسکول اور مدرسے کی سیڑھیاں تک نہیں دیکھی ہیں.
35% طبقہ وہ ہے جو نہ اسکول میں جاتا ہے نہ مدرسے میں جاتا ہے، اپنی جہالت پر راضی ہو کر جینا گوارا کر لیتا ہے۔ علم ایسی بڑی دولت ہے کہ علم صرف انسانوں کو نہیں، اگر وہ علم جانور کو بھی دے دیا جائے تو جانور کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ قرآن مجید کے 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کلب معلم، سکھایا ہوا کتا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ گلی کا کتا ہے وہ مرغی کو منہ مار دے، آپ کا کتا ہے جسے آپ نے شکار کرنا سکھایا، ہرن کو کیسے پکڑا جائے، جنگلی جانور کو کیسے دبوچا جائے، اسے دوڑنا سکھایا، پکڑنا سکھایا، جنگل لے جا کر بسم اللہ کہہ کر شکاری جانور کے پیچھے اپنے کتے کو دوڑایا۔ کتا ناپاک جانور ہے، برتن میں منہ ڈال دے پانی ناپاک ہے، 3 مرتبہ برتن دھو لو، 7 مرتبہ برتن دھو لو، مٹی سے مانج لو۔ ایسے ناپاک جانور کو بھی شکار کرنا سکھا دیا جائے گا۔ اب وہ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہوا کتا جس جانور کو شکار کرے گا، آپ کے ذبح کرنے سے پہلے خواہ وہ مر جائے لیکن پھر بھی آپ کے لیے حلال ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کتے کو سکھایا گیا، اس کتے کو سکھایا نہیں گیا تعلیم خواہ و ادنا درجے کی کتے کو بھی دی جاتی ہے، وہ بھی حکم اور فضیلت میں بدل جاتا ہے۔ تو پھر انسانوں کو اگر تعلیم دی جائے گی تو اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ 19ویں پارے میں جہاں پر آیا، وہاں ایک پرندے کا ہدہد کا ذکر آیا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں حضرت سلیمان ہدہد کو تلاش کرتے ہیں، کیوں؟ کانا محدثاً، وہ انجینئر تھا، سائنسدان تھا، پانی کہاں ہے کہاں نہیں ہے یہ جانکاری اسے تھی۔ اتنا علم ہو جانا پانی کہاں ہے تو نبی اسے تلاش کر رہے ہیں، قرآن اس کا اپنے کلام میں ذکر کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پرندے کو علم ہے پانی کہاں پر ہے، اتنا علم اسے آ جانا کافی تھا۔ اس علم کی نسبت سے اللہ نے اس پرندے کو قرآن میں جگہ دے دیا۔ اسی سورہ میں، سورہ نمل ہی میں اللہ تعالیٰ ایک جنات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جن سے کہا بلقیس ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ ایک نے کہا آدھے دن کا ٹائم دو، دوسرے نے کہا جتنی دیر آپ کی محفل لگی ہے اتنی دیر میں لا لوں گا، تیسرے نے کہا پلک جھپکنے کے برابر ٹائم دو، اس کا تخت لا دوں گا۔ پلک جھپکنے کے برابر وہ جن بلقیس کا تخت اٹھا کے لا دیتا ہے۔ کون ہے وہ جن؟ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کا علم دیا تھا۔ علم جنات کو ملا، اس کا مقام بڑھ گیا۔ علم پرندے کو ملا، اس کا مقام بڑھ گیا۔ علم جانور کو ملا، اس کا مقام بڑھ گیا۔ علم انسان کو ملا تو یہ سارے فرشتوں سے افضل بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، علم آدم الاسماء، چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اس کے نام بتاؤ، یہ چمچ ہے، یہ کتاب ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، چیزوں کے نام سکھائے۔ اب فرشتوں کو سامنے پیش کیا گیا، انسان کو علم ملا، فرشتوں کو نہیں ملا۔ جب فرشتوں کے سامنے انسان کی فضیلت ظاہر ہوئی علم کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کا اظہار فرمایا۔ تمام فرشتوں کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کریں، آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدے کا حکم، یہ مسجود الملائکہ بننا، فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کا انسانوں کے سامنے جھک جانا، وجہ علم کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ فرشتے حضرت آدم کا سجدہ کریں، سب سے پہلے روح البیان تفسیر میں لکھا ہے، سب سے پہلے
حضرت میکائیل نے سجدہ کیا، اللہ نے اس سجدے کی برکت سے حضرت میکائیل کی پیشانی پر پورا قرآن مجید لکھ دیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت جبرائیل نے سجدہ کیا، اللہ نے اس قرآن کی وحی نبی تک لے جانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ علم کی بدولت انسان فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا علم نفع دینے والا، علم نقصان دینے والا، نفع والا علم چاہے وہ قرآن حدیث کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، اللہ کے نبی نے اسے مانگا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع دینے والا علم، نقصان دینے والا علم، چاہے وہ قرآن حدیث کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، اس علم سے پناہ مانگی گئی ہے جس سے دنیا برباد ہو جائے، انسانیت کو موت کے دہانے پہ لے جایا جائے۔ بم بنانا، بندوق بنانا، مارنے کی پلاننگ کرنا، یہ سب چیزیں بھی علم ہے، لیکن اس سے انسانیت کا نقصان ہے۔ ضرورت سے زیادہ یہ معلومات انسان کے جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں۔ ایسے علم سے نقصان، اور ایسا علم قرآن حدیث کا عقیدے بگڑ جائیں، عمل بگڑ جائے، منافق بن جائے، جمہوری مسائل کا علماء امت کے وہ عقیدے جس پر ثابت رہنا فرض اور واجب ہے اس سے منحرف ہو جائے، نئے عقیدے گھڑ لیں، نئے مسائل گھڑ لیں، صحابہ اور تابعین کی توہین کی جائے، ایسا علم آدمی کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اور علم میں قرآن مجید سب سے اہم کتاب ہے، اس کا علم حاصل ہونا، اس کی تلاوت، اس پر عمل، اس کا سمجھنا، یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ قرآن عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، سمجھ میں نہیں آتا تو نہ پڑھیں۔ ایسی بات قرآن کے بارے میں نہیں کہی جائے گی۔ دنیا کی دوسری کتابیں پڑھو تو سمجھ کے پڑھو، سمجھ میں نہیں آتا تو نہ پڑھو، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے سمجھ میں آیا تو بھی پڑھو، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی پڑھو۔ قرآن اپنے الفاظ میں بھی مقصود ہے، معانی میں بھی مقصود ہے، مطالب میں بھی مقصود ہے، عمل میں بھی مقصود ہے۔ قرآن کا ہر جز ظاہر اور باطن مقصود ہے، سمجھ میں آیا تو بھی پڑھو، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی پڑھو، اس کے ہر عمل پر ثواب ملے گا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام مسلمان جس دور میں اس کے حفظ کا اہتمام کیا، اس کے یاد کرنے کا، تلاوت کا اہتمام کیا، اللہ نے قرآن کی برکت سے قوموں کو ترقی دی، اور قرآن کو جب امت نے چھوڑا تو ذلیل و رسوا ہونا پڑا ہے۔ یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھی ہے، نجات کے لیے بھی ہے، عزت کے لیے بھی ہے، برکت کے لیے بھی ہے۔ ہم لوگوں نے اسے برکت کا سامان بنایا، ہدایت کا سامان نہیں بنایا۔ ہم اخبار نہ پڑھیں، واٹس ایپ پر میسیج نہ پڑھیں، فیس بک نہ دیکھیں، ٹویٹر نہ دیکھیں، یہ چیزیں نہ دیکھیں۔ امریکہ کی خبر نہیں معلوم، یوکرین میں کیا ہوا نہیں معلوم، وہاں دلی میں کیا ہوا نہیں معلوم، گجرات میں کیا ہوا نہیں معلوم، کشمیر میں کیا ہوا نہیں معلوم۔ عالم کی خبروں سے باخبر ہے، اپنی خبر سے بے خبر ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انسان اگر یہ نہیں جانا کہ مجھے کس نے بنایا، کیوں بنایا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اگر یہ نہیں جانا، وہ آسمان کی بلندیاں جان لیا، زمین کی گہرائیاں جان لیا، سمندر کے قطرے گن لیا، آسمان کے تارے گن لیا، پھر بھی وہ جاہل رہا، پھر بھی وہ ان پڑھ رہا، کیونکہ اس نے اپنے بنانے والے کو نہیں جانا، اس نے قرآن حدیث نہیں جانا، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ نہیں جانا، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے قرآن کی تلاوت، قرآن کا حفظ یہ امت کا فریضہ ہے۔ اتنا قرآن یاد کر لینا جس سے نماز درست ہو جائے، ہر بالغ آدمی پر فرض ہے، اور اتنا قرآن یاد کر لینا جس سے قرآن کی حفاظت ہو جائے، یہ فرض کفایہ ہے، مستحب درجہ ہے۔ قرآن کا حفظ کرنے والا بندہ وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، قرآن یاد کرنے والا بندہ وہ اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے، قرآن یاد
کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب نہیں دیتے. قرآن یاد کرنے والے بندے کی اللہ تعالیٰ کل قیامت میں شفاعت قبول کرتے ہیں. قرآن یاد کرنے والا بندہ نبیوں کی صف میں، صحابہ کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، جس صف کے امام الانبیاء ہوں گے. نبی بھی حافظ، اللہ بھی حافظ، تمہارا بیٹا بھی حافظ ہے. حافظ ہونے کا لقب اللہ کا ہے، نبی کا ہے. وہ لقب اللہ نے تمہارے بیٹے کو دے دیا ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ بیٹے کا سینہ نبی کے سینے کے مشابہ ہے، بیٹے کا سینہ خلفائے راشدین کے سینے کے مشابہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام حافظ کی بڑی قدر فرماتے. جنگ میں اگر صحابہ شہید ہو گئے، ان صحابی کو پہلے دفن کرو، آگے دفن کرو جس کے سینے میں قرآن زیادہ محفوظ ہے. یہ 10 سورے کا حافظ ہے، یہ 4 سوروں کا حافظ ہے. جسے 10 سورے یاد ہیں اسے آگے دفناؤ، اسے پہلے دفناؤ. اس کی برکت اور فضیلت کا اظہار قبر میں دفناتے وقت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظاہر فرمایا ہے. قرآن مجید پہلے زمانے میں کیسے حفاظت سے رکھا گیا، کاغذوں پر لکھ کر، کپڑوں پر لکھ کر، سروں پر رکھ کر گرنے نہیں دیا جاتا. قرآن مجید نظر آ جاتا، لوگ کھڑے ہو جاتے. قرآن کے اکرام میں رکھنے کی جگہ معلوم نہیں ہوتی. رات بھر اللہ کے نام کی برکت، اللہ کے نام کی برکت. اللہ کا نام زمین پر پڑا مل گیا. بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب پی کر نشے میں چل رہے ہیں. اللہ کا نام کاغذ پہ لکھا زمین پہ مل گیا. ایک کاغذ پہ لکھا ہوا اللہ کا نام نشے کی حالت میں نظر آ جانے پر اٹھا لیا اور اسے آنکھوں پہ لگا لیا. اللہ نے نشے کی حالت میں اس نام کے اکرام پر اس زمانے کے اللہ والے کو یہ الہام فرمایا. اب بشر حافی کو سنا دو کہ اس نے ہمارے نام کا اکرام کیا ہے، ہم اس کی عزت پورے انسانوں کے دلوں میں بٹھا دیں گے. دوسرے دن توبہ کر کے اللہ کے دربار میں معافی مانگ کر آئے. ایسے نیک بنے. امام احمد بن حنبل بھی ان کی درسگاہ میں، ان کی خانقاہ میں، ان کے ذکر میں شریک ہو کر ان سے دعاؤں کی درخواست کراتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. حالانکہ وہ عالم نہیں ہے، لیکن اللہ کے نام کا اکرام اللہ نے اپنی ولایت نصیب فرما دیا. قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید میں ڈال دیا گیا، جیل میں پڑے ہیں، لاک ڈاؤن ہو گیا، کوئی کام جیل میں نہیں ہو سکتا. اب اس وقت مسلمانوں کی وہ جماعت مشورہ کرتی ہے کیا کیا جائے، اب کیا کریں. لاک ڈاؤن سے بھی بڑا قید اور مصیبت کا زمانہ ہمارے اوپر بھی گزرا، آپ پر بھی گزرا. پورے لاک ڈاؤن میں باہر آنا منع ہے، بازاریں بند ہیں، دکانیں بند ہیں، جاب بند ہو گئی، ملازمتیں بند ہو گئی. لوگ اپنے وطن جانے کے لیے پیدل چلنے پہ مجبور ہو گئے. راستوں میں کئی لوگوں کی جان نکل گئی. اولادوں کی دم تڑپتے ہوئے دیکھ کر خود کی موت کی دعائیں کرنے لگے. باپ کا جنازہ، بھائی کا جنازہ، رشتہ دار کا جنازہ، موت کی خبریں سن سن کر اپنی موت نظر آنے لگی. ایک مولانا صاحب ملے، ان کی ماں کا انتقال ہوا رمضان کے مہینے میں کرونا وائرس کی وجہ سے. 3 دن گزرے، والد کا انتقال ہو گیا کرونا وائرس کی وجہ سے. اب ان کا ٹیسٹ کیا گیا، ان کو بھی پازیٹیو ہے، بیوی کو بھی پازیٹیو ہے. بچوں کی جان بچانے کے لیے سسرال بھیج دیا گیا. میاں بیوی دونوں سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کے بارے میں انتظار میں ہیں کہ پہلے وہ مرے گی یا میں مروں گا، پہلے بیوی مرے گی یا پہلے میں مروں گا. موت کا انتظار کرتے ہوئے
بیٹھنا حدیثوں میں تو سنا تھا، ہم نے ریئل میں دیکھا ہے کہ میں موت کے انتظار میں بیٹھا ہوں، جب تھوڑی دیر میں میں مروں گا، تھوڑی دیر میں میں مروں گا۔ لوگوں کے فون آتے تھے کہ آپ کیسے ہیں، یہ پوچھنا زندگی کا سوال نہیں ہے، موت کا سوال ہے کہ آپ ابھی مرے کہ نہیں مرے ہیں۔ ایسا وہم، ایسا موت کا ڈر چھایا ہوا تھا۔ کیا کر رہے تھے مسلمان لاک ڈاؤن میں؟ کیا کر رہے تھے؟ پوری انٹرنیٹ کے زمانے میں جتنا انٹرنیٹ اپنی تاریخ میں یوز نہیں کیا گیا اتنا صرف لاک ڈاؤن کے 2 سال کے عرصے میں یوز کیا گیا۔ جو فلمیں نہیں دیکھتے تھے وہ بھی عادی بن گئے، جو اچھے دیکھتے تھے وہ گندی فلموں پہ آ گئے، لڑکیاں، گھر کی عورتیں سیریل کی عادی بن گئی، ساس بہو کے جھگڑے بھی چل رہے ہیں اور ساس بہو کی سیریل بھی دیکھی جا رہی ہے، اور جیسے ریل میں دیکھا جا رہا ہے وہ ریل میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پردے پہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ اپنے یہاں پردہ پھاڑ کر کیا جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے عرصے کو کیسے ہم نے قیمتی اور غنیمت والا بنایا؟ ہر کسی کو پوچھو لاک ڈاؤن ہے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ معلوم ہے آپ کو آپ کے اسلاف کی تاریخ؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ترجمہ شیخ الہند 10 پارے دیوبند میں لکھے ہیں، باقی 20 پارے مالٹا کی جیل میں لکھے ہیں، سورہ نساء تک کی تفسیر جیل میں لکھے ہیں۔ ابوالکلام آزاد کی 3 جلدوں کی ترجمان تفسیر القرآن میں سے 2 جلدیں جیل میں لکھی گئی ہیں۔ عالم کورس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، علم السیغہ، عنایت احمد کاکوری رحمت اللہ علیہ انڈمان کی جیل میں لکھے ہیں، سیرت رحمت للعالمین انڈمان کی جیل میں لکھے ہیں۔ یہ سب اکابر جیل میں رہ کر بھی اپنا کام کر سکتے ہیں، ہم گھر میں رہ کر بھی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے بندے حضرت سرخسی رحمت اللہ علیہ، مبسوط سرخسی کے مصنف، بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا، کنویں کو جیل بنا دیا، وہیں کھانا، وہیں ضرورت سے فارغ ہونا، ادھر گندی بدبو، ادھر رات میں سونا۔ اس کنویں کے اندر بیٹھ کر کنویں کے منڈیر پہ آنے والے بچوں کو فقہ پڑھاتے ہیں۔ وہ پڑھایا ہوا سبق جب نوٹ کیا گیا، کاپیوں میں لکھا گیا، تو ان کاپیوں کی جب پرنٹ کی جاتی ہے 15 جلدوں میں وہ کاپی کتاب بن کر آتی ہے۔ کنویں میں بیٹھ کر فقہ پڑھاتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ جیل میں بیٹھے ہیں، شاگرد جیل کے گیٹ پہ بیٹھ کر ابن تیمیہ سے فتاویٰ اور مسائل پڑھتا ہے، اور جب وہ فتاویٰ کو مرتب کیا جاتا ہے تو وہ 36 جلدوں میں کتاب بن کر آتی ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، جیل میں رہ کر بھی اپنا فریضہ نہیں بھولتے۔ ہم گھروں میں رہ کر بھی کتنا اپنی اولاد کو ٹائم دیا، کتنا بیوی کو ٹائم دیا۔ آج مسلمان جتنا فون کو ٹائم دیتا ہے، انٹرنیٹ کو ٹائم دیتا ہے، اس میں آدھا ٹائم بھی اپنی اولاد کو دے گا تو اولاد کی تربیت کے لیے کسی اور انسان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مرنے سے پہلے تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کے سامنے ولی بن کے مرے گی، بشرطے کہ انٹرنیٹ کا آدھا ٹائم اپنی اولاد کو۔ وہ قید خانے میں ہے، قید کی زندگی میں مسلمان مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کریں۔ پھر یہ طے ہوا جیل میں کچھ ہو نہیں سکتا، ایسا کرو قرآن کی جو سورت تمہیں یاد ہے وہ ہم کو یاد دلاؤ، ہم کو جو سورت یاد ہے وہ تمہیں یاد دلائیں گے۔ پورے 30-40 مسلمان قیدی مشورہ کر کے اپنی یاد کردہ سورتیں ایک دوسرے کو یاد کراتے ہیں۔ 1-2 سال کا عرصہ جیل میں گزرتا ہے تو یہ 30-40 قیدی ایک دوسرے کو قرآن یاد کراتے کراتے سورہ انفال کے علاوہ پورا قرآن مجید تمام قیدی یاد کر لیتے ہیں۔ سورہ انفال کے علاوہ پورا قرآن مجید تمام قیدی یاد کر لیتے ہیں۔ ایک سورہ انفال یاد نہیں ہے، اب عدالت میں پیشی ہے، مقدمہ سننا سنانا ہے۔ اب یہ مشورہ ہوتا ہے کہ عدالت میں ایسے مسلمان کی تلاش کرو جسے سورہ انفال یاد ہو، تاکہ رہائی سے پہلے ہم سب حافظ بن کر نکلیں، جیل سے رہائی سے پہلے ہم حافظ بن کر نکلیں۔ ایک بندہ عدالت میں مقدمہ
کرنے کی سماعت میں لگا ہے، باقی بکھر کر سورہ انفال یاد کر رہے ہیں۔ آ کر اپنے قیدی ساتھیوں کو وہ سورہ یاد کروا کر جیل میں سارے قیدیوں کی رہائی کا پروانہ ابھی نہیں ملا، لیکن سب خوشی سے ناچ رہے ہیں کہ آج ہم سب حافظ بن گئے۔ وہ جیل میں رہ کر کام کر سکتے ہیں، کام کے لیے جذبات چاہیے، کام کے لیے آپسی اسباب کی ضرورت کم پڑتی ہے، جذبات کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ پہلے فیلنگ پیدا کرو، اس کے بعد فنڈنگ ہوگی، کام کی جذبے پیدا کرو۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ ہے کام، اس کے ذمہ ہے انتظام۔ تم کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر کیسے سمندروں سے راستہ نکالیں گے، پہاڑ کو ریزہ بنا کے دکھائیں گے، دشمنوں کے دلوں کو نرم اور موم کر کے دکھائیں گے۔ کچھ کرنے کے ارادے عزائم تو ہوں، وہ اللہ کا بندہ مسلمان وہ بھی ہے، مسلمان ہم بھی ہیں۔ وہ کھیت میں کام کرنے والا کسان حافظ گل محمد قصاب رحمت اللہ علیہ کھیت میں کام کرنے والا کسان ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے بیل اور کسان ہل جوتنے کا سامان لے کر گھر کی دہلیز سے نکلتے وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوتی ہے۔ کھیت میں جا کر جب تک پورا قرآن پڑھ نہیں لیتے اس سے پہلے کسی سے بات نہیں کی جاتی۔ کھیت میں ہل چلاتے ہوئے روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول تھا حافظ گل محمد قصاب رحمت اللہ علیہ کا۔ اور آج کے کسان کو فرض نماز کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے، فرض نماز کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے، جس نماز کے چھوٹ جانے پر، چھوڑ دینے پر اللہ کے نبی نے کافر ہو جانے کی دھمکی دی ہو، اللہ کے عذابات مسلط ہوتے ہوں، جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہو، ایسی فرض نمازیں روزانہ غارت ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود فرض کے کوتاہی کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ حافظ مشیت اللہ رحمت اللہ علیہ جوتے چپل کا کاروبار کرنے والے، پہلے زمانے میں دکانیں کم، تھیلے میں چپل ڈال کر سائیکل میں رکھ کر گاؤں گاؤں گھوم کر سامان بیچ کے آیا جاتا، گھڑے پر رکھ کر گاؤں گاؤں پھر کر سامان بیچ کے آیا جاتا۔ حافظ مشیت اللہ رحمت اللہ علیہ جوتے چپل لے لیے، گھڑے پر رکھ لیے، گاؤں گاؤں گھوم رہے ہیں چپل بیچنے کے لیے۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت سورہ فاتحہ زبان پہ جاری رہتا، شام تجارت کر کے جب واپس لوٹتے تو سورہ والناس ان کی زبان پر رہتا، چپل کا کاروبار بھی ہے اور پورا قرآن ختم کر کے شہر میں داخل ہوتے۔ کسی دن ایک دو پارے بچ جاتے، گاؤں کی باؤنڈری پر بیٹھ کر وہ دو پارے تلاوت کر کے پھر اندر داخل ہوتے، اس سے پہلے داخل نہیں ہوتے۔ غربت کا زمانہ ہے، جنگل سے لکڑیاں لے چن کے لانا ہے۔ ایسے غربت کے زمانے میں گھر کی عورت جنگل سے لکڑیاں چننے جاتی اور آتی، یہ کام کے درمیان میں 3-4 پاروں کی تلاوت ہو جاتی ہے، گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے تلاوت چل رہی ہے، کھانا بناتے وقت تلاوت چل رہی ہے۔ روزانہ غریب ہونے کے باوجود 15 پاروں کی تلاوت کا اہتمام گھر کی عورت کرتی ہے۔ اور ہاں ہم نے قرآن کو کیسے چھوڑا ہے، سال گزر جائے، دھول پڑ جائے، رمضان کے آنے پر نئے کپڑوں کی ضرورت، دادا سے لے کر پوتے تک، نانا سے لے کر نواسے تک، سسرے سے لے کر داماد تک سب کو ضرورت ہے، لیکن قرآن مجید پر کبھی غلاف نہیں چڑھے گا، اس کی دھول نہیں ہٹے گی، پوری مسجد صاف نظر آئے گی، لیکن قرآن رکھنے والا حصہ دھول سے بھرا ہوا نظر آئے گا۔ جو قوم قرآن کے ساتھ ایسی بے اعتنائی برتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ کیسے توجہ اور اعتنا کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ سب سے بڑا قصور ہمارا ہے کہ ہم نے قرآن کے حق میں بڑی حق تلفی کی ہے۔ ہمیں اپنے بچے کو حافظ بنانے پہ فخر محسوس نہیں ہوتا، ڈاکٹر بنانے پہ محسوس ہوتا ہے،
انجینئر بنانے میں محسوس ہوتا ہے۔ وجہ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ پڑھ کر کمائے گا کیا، کھائے گا کیا، وہ پڑھ کر بہت کما سکتا ہے، اس واسطے رشوت دے کر بھی سیٹ لینا پڑے، سود لے کر بھی MBBS کی سیٹ خریدنا پڑے، تو بھی کالا دھن دے کر ہم انجینئر ڈاکٹر بنانے تیار ہو جائیں گے، لیکن حافظ بنانے کے لیے معمولی سی رقم بھی لگتی ہو دینے تیار نہیں ہوا جاتا۔ اور جو اللہ کے بندے قدر کرتے ہیں، قدر معلوم ہے، تمل ناڈو میں ایک گاؤں میں مدرسہ ہے، 400 بچے وہاں پڑھتے ہیں، اس گاؤں میں 400 بچوں کا ایک مدرسہ ہے، مدرسے میں مطبخ نہیں ہے، بچوں کا کھانا نہیں بنتا، گاؤں والوں میں سے ہر گھر کا ایک ٹیفن 2 ٹیفن متعین ہے، میرا گھر ہے 6 افراد ہم رہتے ہیں، ایک کا ایکسٹرا گھر میں کھانا بنے گا، وہ مدرسے کے بچے کا ہوگا، میں اپنا ٹیفن خرید کے لاؤں گا، اس پر مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا نام ٹیفن پر لکھوں گا، 2 ٹائم کا 3 ٹائم کا کھانا میرے گھر میں بنتا ہے، 6 افراد کے ساتھ ایک فرد کا زائد بنے گا، روزانہ مدرسے کا رکشہ گاؤں میں گھومتا ہے، اپنا ٹیفن رکھو اور پرانا ٹیفن لے لو، 3 سال 4 سال لگیں گے، روزانہ 3 وقت کا کھانا گھر سے ٹیفن تیار ہو کر عزت احترام کے ساتھ مدرسہ پہنچے گا۔ بچہ جب حافظ ہوگا، ہے وہ کسی اور گاؤں کا، ہے وہ بچہ یتیم، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن یہ ٹیفن پہنچانے والا گھرانہ اس بچے کے حافظ ہو جانے پر ایسا جشن مناتا ہے کہ اس کا بیٹا حافظ بنا ہے، اس کی دستار بندی، اس کی گل پوشی، اس کا اکرام، اس کی مہمان نوازی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی حافظ بنا ہے۔ ایسی محبت اور لگاؤ قرآن کے حافظ ہو جانے پر ادارے میں پڑھنے والے علماء، مدرسے چلانے والے علماء، دین کی خدمت کرنے والے علماء قربانیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ نہیں کرتے، یہ اپنی ضرورتوں کو مار کر بچوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تمہاری نسل، تمہاری اولاد، تمہارے گودوں میں پلنے والی باپ کون ہوتا ہے؟ کسی باپ نے اپنی اولاد کو بتایا باپ کے حقوق کیا ہیں؟ ماں کون ہوتی ہے؟ کسی ماں نے بتایا اپنی بیٹی کو کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ تمہاری اولاد، لیکن تعلیم یہ دیتے ہیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، رشتہ دار کیسے ہوتے ہیں، کیسے انسانیت اور اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں نے کیسے مجاہدوں کے ساتھ علم حاصل کیا ہے، ان مجاہدوں کی برکت ہے آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم تک دین اسلام پہنچا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بڑے محدث علماء عرب میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد گزرے ہیں، حضرت عبد الرحمن، شادی ہو گئی، 2-4 سال یا 2-4 مہینے گزر گئے، بیگم سے کہا امام مالک کا سبق چل رہا ہے مدینے میں، حدیث پڑھا رہے ہیں، مجھے پڑھنے جانا ہے، واپس کب آؤں گا پتہ نہیں، اس لیے انتظار کرنے کی مشقت برداشت نہ کرو، مجھ سے خلا یا طلاق لے لو، کہیں اور گھر بسا لو۔ یہ اختیار دے کر حضرت عبد الرحمن مدینہ پہنچ گئے، پڑھنے لگے، سال 2 سال 3 سال، کتنے سال؟ پورے 18 سال گزر گئے، پڑھتے ہوئے امام مالک کے دروازے پر پڑے رہتے، حدیثیں یاد کرتے رہتے، یاد کرتے کرتے دہلیز پر سو جاتے، فجر کے وقت امام مالک نماز پڑھانے نکلتے، نوکرانی لات مار کر اٹھاتی، میں تیرے استاذ کو 39 سال سے دیکھ رہی ہوں، وہ عشاء سے فجر تک مطالعے میں رہتے ہیں اور تو ابھی سے سونے کا عادی بن گیا، تو کیا پڑھ سکتا ہے؟ نوکرانی لات مار کے شاگرد کو اٹھاتی، درس چل رہا ہے، سبق جاری ہے، ایک نوجوان سبق میں حاضر ہوا، سلام کر کے پوچھنے لگا آپ میں عبد الرحمن نام کا کوئی ہے؟ اشارہ ہوا یہ صاحب جو بیٹھے ہیں، قریب آیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا،
پیشانی کا بوسہ دینے لگا۔ یہ عبد الرحمن پریشان ہے، کون شخص ہے، جانا پہچان، یہ معاملہ کیسا؟ تو وہ اس سے پوچھا بیٹا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں پہچانا آپ نے، نہیں پہچانا آپ نے، جب آپ اپنی بیگم کو چھوڑ کے جا رہے تھے اس وقت میں پیٹ میں تھا، اب میرے پورے 18-17 سال ہو گئے ہیں، جب میں بڑا ہو گیا ماں نے کہا بیٹا تیرے والد علم سیکھنے گئے ہیں، مدینے میں ہے، تو بھی جا اور علم سیکھ کیا۔ جب یہ سنا تو عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے کہنے لگے اللہ اس بندی کو جنت دے دے جو 18 سال سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ کیسی قربانیاں عورتوں نے دی ہے علم دین کی خاطر، کیسے مجاہدے انہوں نے برداشت کیے ہیں۔ آج ہم سے ایک دین اور شریعت کا مسئلہ معلوم کرنا مشکل ہے، وہ ساری شریعت کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس علم سیکھنے کے لیے ایک بندہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے پہنچا۔ معلوم ہوا امام احمد کے سبق پر بینڈ لگ گیا ہے، اب پڑھائی اور سبق نہیں چلتا۔ افسوس سے پریشان ہونے لگا، پڑھنے آیا ہوں، اگر مدرسہ بند ہو گیا کیسے علم حاصل ہوگا؟ پتہ معلوم کیا امام احمد کا گھر کدھر ہے، فلاں گلی میں ہے۔ گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، باندھی آئی، کہا کہ مجھے امام احمد سے ملنا ہے۔ کیا بات ہے؟ حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ معلوم نہیں بادشاہ کی طرف سے پابندی ہے، پڑھنے پڑھانے والے دونوں کو جیل ہوگی، مجھے بات کرنے کا موقع دے دے۔ امام احمد نکلتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے کہ پڑھنے آیا ہوں، پڑھا دیجئے، میرا نقصان ہو جائے گا۔ امام احمد نے فرمایا نہیں ہو سکتا، یہ جو بچی زندگی ہے وہ بھی جیل میں کاٹنی پڑے گی۔ اب وہ بندہ کہتا ہے طلب دیکھو، تڑپ دیکھو، علم کی قدر دیکھو۔ وہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کسے پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں۔ گلی جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے بھکاریوں اور فقیروں کے کپڑے پہن کر، پھٹے پرانے کپڑوں میں، ہاتھ میں کٹورا لے کر، میں بھیک مانگنے کی نیت سے گلی گلی 2-4 گھر سے پہلے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، یہ صدا لگاتے آؤں گا۔ میرا مقصد بھیک مانگنا نہیں ہے، میرا مقصد آپ سے حدیث پڑھنا ہے۔ آپ کے دروازے پہ پہنچوں گا، آپ کوئی خیرات نہ دیجئے، آپ مجھے تو حدیثیں سنا دیجئے۔ حضرت امام احمد نے سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کیسی حالت میں پڑھنا گوارا ہے، 1-2 دن نہیں، 300 حدیثیں روزانہ 1-2 حدیث سند اور متن کے ساتھ یاد کرتے ہوئے 1 سال تک وہ بندہ دروازے پہ آتا، حدیث لیتا، روزانہ آتا، حدیث لیتا، 300 حدیثیں اس نے جمع کیا۔ جب پھر سبق شروع ہوا، پابندی ختم ہوئی، اور جب بچے طلبہ آ کر بیٹھے، امام احمد کی نظر پڑی کہ وہ بچہ پیچھے بیٹھا ہے، دیکھ کر اس کی قربانی یاد آئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور طلبہ سے کہا حقیقی طالب علم وہ ہے، اسے آگے بٹھاؤ، اور اس کا اکرام ہوا۔ وہ پڑھ کر جب گیا، اس نے حدیث کی کتاب لکھی، اس کا نام ہے مسند بقی ابن مخلد، جو آج عرب کے مدارس میں نصاب میں داخل ہے، اور وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ قربانی دی تھی، نسلوں تک وہ ثواب پا رہا ہے۔ قربانی دی تھی، سالوں گزر گئے، آج بھی وہ ثواب مل رہا ہے۔ خیر کا کام کرنے میں پیچھے نہ ہٹو، جو شروع کر دیا موت تک جاری رکھو۔ ایک کمپنی کے اونر نے اپنے نوکروں سے کہا اپنے گھر کے خرچے کی لیسٹ بنا کر دے دو۔ ایک نوکر نے اپنا خرچہ لکھا، اس میں لکھا والدہ کو 4000 روپے ماہانہ دینا ہے۔ اونر نے جب لیسٹ دیکھا تو کہا اللہ کے بندے، تیری والدہ کے انتقال ہو گئے تو 4 سال ہو گئے، لیکن تو لیسٹ میں اب بھی لکھا ہوا ہے کہ والدہ کو 4000 دینا ہے۔ والدہ ہی نہیں ہے تو یہ کیوں لکھا ہے؟
نوکر کہنے لگا جناب ماں جب تک زندہ تھی 4000 ماہانہ دیا کرتا تھا، ماں گزر کے 4 سال ہو گئے، اب بھی ان کے نام پر ایصال ثواب ماہانہ 4000 کرتا ہوں۔ ماں زندہ تھی، پیسوں کی ضرورت کم تھی، اب چلی گئی، اب زیادہ ضرورت ہے اسے ثواب کی، اس لیے ہر مہینہ ماں کے ایصال ثواب کے لیے 4000 روپے خرچ کرتا ہوں، فلاں امام صاحب کو، فلاں حافظ صاحب کو، فلاں مدرسے کو، دین کی تعلیم میں پڑھنے والے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، کیونکہ میری ماں اب ثواب کی زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہم دین کے کاموں میں کتنا خرچ کرتے ہیں، انٹرنیٹ ریچارج کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، دینی کاموں میں تعاون کرنے کے لیے کیوں ہمارا جی چرانے کے عادی وہ دشمن جی جان لگا کے دشمنی پہ تلا ہے، اور مسلمان دین کے کاموں میں جی چرانے کا عادی بن چکا ہے۔ وہ اللہ کی بندیاں کیسی قربانیوں کے ساتھ، کیسی سخاوت کے ساتھ ادارے چلاتی ہیں، اپنا زیور بیچ کر، اپنی پیکٹ منی خرچ کر کے، اپنی ضروریات کم کر کے اداروں کا تعاون کرنا ان کی عادت آپ کو معلوم ہوگا۔ بلخ شہر کا بادشاہ اپنی رعایا پر جرمانہ لاگو کیا، اتنا پورے مل کر 2 سال کی کمائی بھی دے تو نہیں ہو سکتی۔ مدد مانگنے کے لیے بلخ کی رعایا نے خوراک میں رہنے والی ایک عورت جو بادشاہوں کے خاندان سے تھی اس کے پاس پہنچے، اس سے کہا ہمارے بادشاہ نے اتنا ٹیکس لگا دیا ہے، آپ مدد کر دیں۔ گھر میں گئی، ایک چادر لے کے آئی، یہ کہا یہ چادر لے جا کے تمہارے بادشاہ کو دے دو، جرمانہ ادا ہو جائے گا۔ چادر لے کے بادشاہ کے پاس پہنچے، چادر دیکھی، بادشاہ حیران، ایسی مہنگی قیمتی چادر کس نے تمہیں ہدیہ کر دی؟ کیوں؟ چادر کے جھالروں میں موتی جڑے ہوئے ہیں، ہیرے لگے ہوئے ہیں، ہیرے موتیوں سے جڑی ہوئی چادر، مہنگی سے مہنگی چادر ہدیے میں دے دی گئی، جاؤ بادشاہ کو دے دو۔ بادشاہ کو شرم آئی، میں بادشاہ، وہ رعایا، میں مرد، وہ عورت، میں ظلم کروں، وہ احسان کرے، رعایا کا جرمانہ معاف کر دیا اور کہا یہ لے جا کے واپس کر دو۔ نیک لوگوں کا زمانہ تھا، کام بن گیا، سامان واپس کرنے چلے، اس عورت سے کہا مائی تمہارا شکریہ، تمہاری چادر نے بادشاہ کی غیرت کو للکارا، اس نے جرمانہ معاف کر دیا، یہ چادر رکھ لیجئے۔ وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ اللہ کے بندوں، اب یہ چادر میرے گھر میں نہیں آ سکتی، اب میں اسے استعمال نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دل کی تختی پہ لکھ لو، مائیں بہنیں سنتی ہیں تو سن لو، کیسی حیا والی عورتیں تھی۔ وہ عورت کہتی ہے یہ چادر اس وقت تک میری چادر تھی جب تک اس پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہیں پڑی ہے، اب تمہاری اور تمہارے بادشاہ کی نگاہ اس پر پڑی ہے، میری حیا دوبارہ نہیں کرتی، جس چادر کو مرد نے ہاتھ لگایا ہو میں اسے اوڑھوں اور پہنوں۔ کیسی پاک دامن عورت ہے، کیسی غیرت اور حیا ان میں۔ کیا کریں اب اس چادر کا؟ چادر کی قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے سنو، اب کیا کریں؟ اب مشورہ ہوتا ہے کہ وہ جھالر کے ہیرے موتی نکال کر جویلر شاپ میں بیچ دو اور اس سے آنے والے پیسے سے مسجد کی تعمیر شروع کرو۔ جب ان ہیرے موتیوں کی رقم سے مسجدیں بنانا شروع کی گئی، تاریخ میں لکھا ہے 400 مسجدیں بنائی گئی، 400 مسجدیں بنائی گئی اس جھالر کی قیمت سے۔ کتنی بڑی سخاوت اور کیسی حیا اور پاک دامنی ان زمانے کے اللہ والیوں میں ہوا کرتی تھی۔ آج اداروں کے لیے تعاون کرنا، اپنے گاؤں میں چلنے والے مدرسے کے لیے اپنی محنت کی حلال کمائی دینا، اپنی اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی دینے والے علماء کا ہاتھ پیر بننا۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے مال سے محبت کرتے ہیں اسے دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جس کے مال سے محبت نہیں ہوتی ہے،
یہ سمجھتا ہے کہ فلاں نے لے کر مجھ پر احسان کیا ہے، اس کا مال قبول ہوتا ہے۔ جو دے کر یہ سمجھتا ہے میں دینے سے چلتا ہے، میرے تعاون سے ہوتا ہے، میری وجہ سے مدرسہ ہے، ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی، ایسا دینے والوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے قبولیت کی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دے کر ڈرنے والوں سے اللہ قبول کرتے ہیں، دے کر جتانے والوں سے اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ دینے کے بعد لوگ کیسے دیا کرتے تھے؟ امام صاحب کی تنخواہ، مولانا کی تنخواہ تھیلی میں رکھ کر، عطر لگا کر، ہاتھ میں ایسے رکھ کر پیش کیا کرتے تھے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے کے لیے ہاتھ ایسے ہونا چاہیے، لینے کے لیے ہاتھ ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن دینے والے کو عالم صاحب کی، حافظ صاحب کی قدر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا ہاتھ اوپر ہی رہے، آپ کا ہاتھ بہتر ہی رہے، آپ ہاتھ ایسے نہ کریں، آپ ہاتھ ایسے ہی رکھیں۔ میں اپنے ہاتھ میں ایسے پیسے لے کے آتا ہوں، مشک لگا کر، ادھر لگا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت قبول کر لیجئے، آپ لے کر مجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ تمہارا مال جب تک تمہارا ہے، جب خرچ ہو جائے، اور جب تک تمہارے پاس ہے تم مالدار نہیں ہو، چوکیدار ہو۔ جب تک تمہارے پاس ہے تو مالدار نہیں ہو، چوکیدار ہو، نسلوں کی حفاظت کے لیے دربانی کرتے بیٹھے ہو، اولاد دینے کے لیے واچمین بن کے بیٹھے ہو، اور جب خرچ کرو گے تب تمہارا ہوگا، جب رکھے رہو گے تو تمہارا نہیں ہوگا، آنے والوں کے لیے دربانی کی اور نوکرانی کی زندگی گزارنا پڑے گا۔ ہمارے بس میں اداروں کی حفاظت کے لیے مال لگانا ہے، علماء کے بس میں علم ہے، وہ خرچ کر کے اپنی اولادوں کو، نسلوں کو پڑھانا ہے۔ جس کے بس میں جو ہے وہ کرے، اپنے بس کا کرنے پر اللہ تعالیٰ وہ کر کے دکھاتے ہیں جو انسان کے بس میں ہوتا نہیں ہے۔ جہاں تک دروازہ کھلا ہے وہاں تک تو چلو، جہاں تک راستہ کھلا ہے وہاں تک تو چلو، جہاں بند ہو جائے گا وہاں سے اللہ تعالیٰ کھولیں گے، کیسے کھولیں گے؟ اللہ کے نیک بندوں نے فاقوں میں دین کی حفاظت کی، بھوکے رہ کر دین کی حفاظت کی۔ آپ کو معلوم ہوگا خطیب بغدادی بڑے مورخ اور محدث گزرے ہیں، ان کے استاذ ابو الحسن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، گھر میں لغت کی کتاب رکھی ہوئی ہے، ایک ہفتے سے بیوی بچوں کو روٹی میں کھانے کے لیے سالن نہیں ہے، پانی میں ڈبو کر روٹی کھائی جا رہی ہے۔ ایسے فاقے کے ساتھ بیگم نے کہا ایک ہفتہ ہو گیا بچے سالن کھائے ہوئے، کہیں سے انتظام کر دو، کہیں سے انتظام کر دو۔ نہیں ہو سکتا۔ بیگم نے کہا یہ کتابیں، یہ الماریاں جو بھری ہیں، ایک کتاب بیچ کے آ جاؤ، اس کتاب کے بدلے میں سالن مل جائے گا۔ اب بیوی بچوں کا فاقہ دور کرنے کی نیت سے کتاب لے کر مارکیٹ میں آئے اور کھڑے ہیں کتاب بیچنے کے لیے۔ ایک شخص آئے، شریف مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ، کتاب دیکھا، پسند آئی، خرید لیا، 60 درہم دے دیے۔ اب جب کتاب کھول کر دیکھا، پہلے پیج پر لکھا ہوا تھا، پہلے پیج پر کیا لکھا ہوا ہے؟ 20 سال سے اس کتاب کو سینے سے لگا کے رکھا ہوں، بیوی بچوں کا نان نفقہ میرے ذمے ہے، قرضہ لے کر جیل جانا پڑتا تو بھی میں جیل جانے تیار ہوں، لیکن قرضہ بھی نہیں ملتا، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا بھی فرض ہے، اس لیے اس کتاب کو بیچنے پہ مجبور ہوں۔ غم زدہ دل کے ساتھ، دل جلے کی طرح، بہتے آنسوؤں کے ساتھ یہ کتاب اپنے سے جدا کرنے پہ مجبور ہوں۔ یہ اس کتاب پہ لکھا ہے۔ پڑھنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پلٹا اور کہا کہ بھائی کتاب رکھ لیجئے اور وہ 60 درہم میں میری طرف سے ہدیہ رکھ لیجئے۔
ایک ایک کتاب کی انہوں نے ایسی حفاظت کی ہے، اپنے خون پسینے سے زیادہ محنت کر کے دین کی حفاظت کی ہے۔ ان کی قربانیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چلے کی 4 مہینے کی دین کے تقاضوں کی قربانیاں ان کی جوتیوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچتی ہیں جتنا یہ علماء تانے سہتے ہیں، ان کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، ان کو متہم کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی دین کی خدمت کا میدان چھوڑنے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے خلوص کے ساتھ کام کرنے والے محسن پھر دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے۔ اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر، اپنی اولاد کی تعلیم دینے والوں کی خدمت اور قدر ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ہارون رشید عالم بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، 2 بیٹے ہیں، مامون اور امین، دونوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ استاذ وضو کر رہے ہیں، شاگرد بادشاہ کا شہزادہ وہ پانی ڈال رہا ہے۔ ہارون رشید نے دیکھا تو استاذ سے کہا، آپ نے میرے بیٹے کو بے ادب بنا دیا۔ شہزادہ پانی ڈال رہا ہے استاذ کے وضو کے لیے لوٹے سے، میرے بیٹے کو بے ادب بنا دیا۔ استاذ نے پوچھا کیا کیا؟ کہ بیٹا آپ وضو بناتے ہوئے پانی ڈال رہا ہے۔ شاگرد کی ادا دیکھ کر استاذ کی تنبیہ کرتے ہوئے ہارون رشید کیا کہتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے ایک ہاتھ سے پانی ڈالو، دوسرے ہاتھ سے پیر دھو، یہ میرے بیٹے کو تعلیم دینا چاہیے۔ میرا بیٹا تو صرف پانی ڈال رہا ہے اور آپ اپنے ہاتھوں سے پیر دھو رہے ہیں۔ یہ ہے شہزادہ، لیکن آپ عالم ہیں، دین کے محافظ ہیں، آپ کی قدر کے لیے میرے بیٹے شہزادے کو یہ حکم دے دے، ایک ہاتھ سے پانی ڈالو، دوسرے ہاتھ سے پیر دھو۔ ایسی قدر تھی علماء کی بادشاہوں کی نظر میں، ایسی قدر تھی علماء کی بادشاہوں کی نظر میں۔ شہزادہ پیر دھو رہا ہے تو بادشاہ کو فخر ہو رہا ہے کہ فلاں مولانا کے پیر میرا بیٹا دھو رہا ہے۔ آج کتنے بنتے ہیں جو علماء کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں؟ نبی کی خدمت ہمارے لیے باعث برکت ہے، نبی کے بعد نبی کے وارثوں کی خدمت ہماری اولاد کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جتنا یہ علماء سے جڑ کے چلے گا، ان کی صحبتوں میں بیٹھے گا، اس کی برکت سے ہماری اولاد میں دین اور دین آئے گا، ہماری نسلیں ایمان پر مرنے والی ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت میں ہے، نبی کی خدمت کرتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزارا، دعائیں ملی، اللہم بارک فی اہلہ و مالہ و عمرہ، اللہ اس کے مال میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، مال میں برکت۔ کیسے؟ پورے لوگوں کے کھجوروں کے باغ سے سال میں 1 مرتبہ کھجور لگتے، حضرت انس کے باغیچے سے سال میں 2 مرتبہ کھجور لگتے۔ مال میں برکت ہے، عمر میں برکت، 103 سال کی عمر ہے حضرت انس کی، اولاد میں برکت، 106 بچے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے، 106 بچے۔ اور یہاں سننے میں آتا ہے ہم 2 ہمارے 2، جنازے کو لے جانے کے لیے بھی 4 ہونا صاحب، یہ 2 جنازے کو نہیں اٹھا سکتے۔ ایسی تنگ سوچ کہ ہم 2 بچوں پر بس کر جائیں، ادھر 100 بچے بھی جنم دینے پر بھی برکتیں دکھی جا رہی ہوں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کی اولادیں کتنی ہیں؟ 49 بچے ہیں۔ حضرت علی کی کتنے بچے ہیں؟ 32 بچے ہیں۔ حضرت حسن کی کتنی اولاد ہے؟ 34 اولاد ہے۔ پوری تاریخ ہے اسلاف کی کہ انہوں نے کتنی اولادیں جنم دی اور کیسے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ ارے ہم سے تو نہ مسجد کی خدمت، نہ مدرسے کی خدمت، نہ دوسری خدمت، کم از کم یہ خدمت تو کر لو جناب، اولاد جنم دینے کا کام تو ڈھنگ سے کر لو۔ ایسی تنگ سوچ نہ رکھو کہ ہم 2 ہمارے 2۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی مکافر بکم الامم،
اولاد زیادہ ہوگی تمہاری، لیکن فخر ہمارے نبی کو ہوگا کہ میری امت زیادہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کو پالنے کے راستے نکال دیں گے، بیوی کو پالنے کے راستے نکال دیں گے۔ جس شریعت پر ہم چل سکتے ہیں اس شریعت پہ چل کے دکھاؤ، وہ دین کے کام کر کے دکھاؤ، علماء کی قدر کرو۔ آپ کو معلوم ہے بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ ترجمان السنہ ان کی کتاب ہے، غالباً ان کے متعلق لکھا ہے مدینے میں جنت البقیع میں دفن ہیں۔ علماء کی دو کتابیں ہیں، علماء دیوبند جو جنت البقیع میں مدفون ہیں، علماء دیوبند جو جنت المعلیٰ میں تدفین ہیں۔ ادھر بھی 300 علماء ہیں، ادھر بھی 300 علماء کے قریب ہیں جنہیں اللہ نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی توفیق دی ہے۔ بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کے متعلق مدینے میں دفن ہے، قبر میں 6 مہینے گزر گئے، دوبارہ دفن کرنے کے لیے دوسرے آدمی کو قبر کھودی گئی، کفن تازہ ہے، کفن تازہ ہے، بند کر دی گئی۔ 8-10 مہینے کے بعد کھودا گیا، پھر بھی کفن تازہ ہے، پھر بند کر دی گئی۔ 8-10 مہینے کے بعد کھولا گیا، پھر دیکھا کفن تازہ ہے۔ تعجب سے تحقیق کی گئی کون شخص ہے، کفن تک بھی میلا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا فلاں محدث ہے، فلاں عالم ہے۔ بیٹے سے پوچھا گیا باپ کا عمل کون سا ایسا تھا جس کی برکت سے خبر کی یہ کرامت دکھ رہی ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ سب غور سے سنو کہ ان علماء حفاظ کی قدر پر اللہ کیسے نوازتے ہیں۔ بیٹے نے کہا ہمارے والد عالم حافظ تھے، اس کے باوجود جب بھی کوئی حافظ نظر آتا تو اس کے ادب احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ جس سمت میں حافظ صاحب بیٹھے ہوتے ادھر اس سمت میں پیر لمبے نہیں کرتے۔ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، حافظ صاحب کے ادب احترام میں ادھر پیر لمبے نہیں کرتے، اسے دیکھ کر احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حافظ کے اس اکرام کے بدلے اللہ نے قبر کا عذاب تو دور کی بات کفن تک میلا ہونے نہیں دیا۔ ہم کیا جانتے ہیں ان کی قدر، ان علماء کی، ان مدارس کی، ان کی دینی خدمات کی، کیسے مجاہدوں سے انہوں نے پڑھا ہے۔ ماضی کا چھوڑ دیجئے، حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ والے جس بستی سے گزر جائیں آج نہ صحیح سالوں کے بعد اس بستی سے اس اللہ والے کے گزرنے کی برکتیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ پڑھ لیجئے تاریخ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان کا قافلہ انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے گزرتے ہوئے تھانہ بھون سے گزرا۔ ایک زمانے کے بعد اسی تھانہ بھون سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ وہ قافلہ گزرتے ہوئے دیوبند کی مسجد قاضی مسجد آج بھی ہے چھوٹی سی، وہاں رکا، دیوبند بنا بھی نہیں تھا۔ اس قافلے کی برکت سے دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ وہ قافلہ گزرتے ہوئے رائے بریلی سے گزرا، اسی رائے بریلی میں حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ان بزرگوں کے گزرنے کی برکتیں ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں سے ایسے علماء کو پیدا کیا جو ایک ایک آدمی اکیڈمی کا، ایک ایک آدمی یہ قوم کے برابر، ایک امت کے برابر کام کر کے گیا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ایسے مجاہدوں سے پڑھا، ایسے کام کیا، ایسے انہوں نے دین کی حفاظت کی ہے۔ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، کھانے کو انتظام نہیں ہے، 2 ہی آدمی ہے میاں بیوی، جبکہ وہ شخص 25 سال کی عمر میں عربی میں کتاب لکھا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کی بادشاہت نہیں ہونے کی وجہ سے عالم کو کیا نقصان ہوا، مسلمانوں کو کیا نقصان ہوا وہ اور بات ہے، لیکن دنیا کو کیا نقصان ہوا وہ اور بات ہے۔ اس کتاب کو کب لکھ رہا ہے؟ 25 سال کی عمر میں،
اور اس عربی کو اور اس تاریخی گہرائی کو دیکھ کر علماء عرب بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ اب اس بندے کے گھر کا حال یہ ہے، 3 دن سے فاقہ ہے، گزارے کا انتظام نہیں ہے، اپنے ہاتھ کی گھڑی بیچنے کے لیے مارکیٹ میں کھڑے ہیں۔ کون؟ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، کہ گھڑی بیچ کر گھر کے فاقے کو دور کرو۔ 2 گھنٹے کھڑے، نہیں بیچ سکے۔ کیوں؟ کسی کو پوچھوں گا بھائی گھڑی خرید لو، پتہ نہیں کوئی بول دے کہاں سے چرا کے لائے ہو، کہاں سے چرا کے لائے ہو، تو پھر عزت کا سوال ہے۔ 2 گھنٹے تک کھڑے رہے، ہمت ساتھ نہیں دی، واپس آ گئے اور فاقے سے رات گزاری۔ جس زمانے میں راجیو گاندھی بات کرنے کے لیے دلی بلاتی ہے، اس موقع پر اسٹیشن پر سفر کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ کے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ جانے کے بعد ساتھیوں نے پوچھا کیا بات تھی، تو حضرت منظور نعمانی فرماتے ہیں علی میاں وقت کے پرائم منسٹر سے بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں جانے کے لیے ٹکٹ کے پیسے ہیں، آنے کے لیے نہیں ہے، قرضہ دے دو، آنے کے لیے نہیں ہے، قرضہ دے دو۔ ایسے مجاہدوں سے انہوں نے دین کا کام کیا ہے۔ آج ہماری خواہشات کی انتہا نہیں ہے، تمناؤں کی انتہا نہیں ہے، ہم کیسے دین کا کام کر سکتے ہیں؟ وہ شادی کر لیا پھر بھی چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، بے وقتی کی زندگی سے گزارنا چاہتا ہے، شادی کی لذتیں چھوڑ کر وہ اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے پرائم منسٹر بنا ہے۔ ہم شادی کی ایک رسم چھوڑ نہیں سکتے، ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتے، کیسے قوم میں تبدیلی آ جائے گی؟ تاریخ ہے علماء کی، علماء العذاب الذین رجعوا العلم علی الزواج، وہ علماء جنہوں نے شادی کرنے کو بھی دین کی خدمت میں رکاوٹ کا ذریعہ سمجھا۔ 400 علماء کی فہرست علامہ عبد الفتاح ابو غدہ نے گنوائی ہے، اس میں مسلم شریف کے شارح امام نووی بھی آتے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے شادی کرنا بھی وہ سمجھا۔ ایسی قربانیاں دی ہیں علماء نے، تب جا کر یہ علم محفوظ ہوا، جب جا کر یہ دین محفوظ ہوا۔ اب اللہ کے بندوں مخلص بن کر خدمت کرو، احسان جتا کر خدمت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مخلصوں کی کشتیاں سمندر میں پھنس جائیں، بھور میں اٹک جائیں تو بھی کنارے لگا دیتے ہیں، اور جو اغراض پسند ہیں وہ کنارے پہنچ کر بھی ڈوب جاتے ہیں، وہ کنارے پہنچ کر بھی ڈوب جاتے ہیں۔ جنہیں اپنے عمل کو قبول کرانا ہوتا ہے وہ ڈرتے ڈرتے کام کرتا ہے، اور جسے قبولیت کا ڈر نہیں ہے وہ کر کے احسان جتاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا مسلمہ بن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں دشمنوں کا قلعہ فتح کرنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، دیوار توڑ کر نقب لگا کر اندر گھس کے پھر قلعے کا دروازہ کھولنا ہے۔ اتنے وقت میں تو آدمی تیروں سے چھلی ہو جائے گا، جب اندر گھسے گا اکیلا آدمی، دشمن ادھر سے تیر چلائے گا۔ مال خرچ کرنا آسان ہے، جان ہتھیلی میں لے کے میدان میں آنا آسان نہیں ہے۔ کتنے علماء ہیں دین کا کام کرتے کرتے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جیلوں کی زندگی کاٹ رہے ہیں مہینوں سے، سالوں سے۔ وہ بھی کوئی میکینک شاپ کھول لیتے، کپڑے کی دکان کھول لیتے، زراعت کر لیتے، کسان بن جاتے، کوئی سودے کی دکان کھول لیتے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ سالوں سے جیلوں میں کیوں بند ہیں؟ وہ دین کی خدمت کی وجہ سے، وہ قوم کی خدمت کی وجہ سے۔ حضرت علی میاں فرمایا کرتے تھے جو قوم کے لیے جیتا ہے وہ مر کے بھی جیتا ہے، اور جو اپنے لیے جیتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے، اس کے جینے اور مرنے کے کسی کو احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ یہ قوم کے لیے جینے والے ہیں۔ اب نقب لگا کر اندر جانا ہے، کون تیار ہوگا؟ ایک بندہ تیار ہو گیا، اندر گیا، قلعے کا دروازہ کھولا، بڑی ہمت سے جان بھی بچ گئی۔ جب قلعہ فتح ہوا، بادشاہ کا اعلان ہوا، کون ہے وہ بندہ مرد مجاہد، اسے سامنے لایا جائے، پتہ تک نہیں چلا۔ تاریخ میں آج تک اس کا نام لکھا ہوا نہیں ہے، کون مخلص ہے؟
جو مسلمانوں کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، بادشاہ پوچھنے پر بھی معلوم نہیں ہوا، بادشاہ نے سختی سے اعلان کیا اگر معلوم نہیں ہوا تو میں سخت سزا دوں گا، ایک ایک کی پوچھ تاچھ کروں گا۔ ایک نوجوان چہرے پہ چادر ڈالے ہوئے سامنے آیا اور کہا کہ جناب مجھے اس کا نام معلوم ہے، آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلی شرط آپ اس سے ملیں گے لیکن نام نہیں پوچھیں گے، دوسری شرط قبیلہ نہیں پوچھیں گے، تیسری شرط اسے کوئی انعام نہیں دیں گے، تو میں اس سے آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ملاؤ کون ہے؟ چادر ہٹایا اور کہا کہ میں ہی ہوں، پھر چادر ڈال لیا اور نکل گیا۔ جب وہ نکل گیا، بادشاہ کے جملے جو اس کی زبان پر تھے کیا؟ اللہم اجعلنی ما صاحب النقبی، اے اللہ کل قیامت کے دن اس نقب لگانے والے کے ساتھ میرا حشر فرما۔ کتنے اخلاص سے کام کر کے گیا، پتہ تک نہیں چلا کہ میں کس کی خاطر کیا ہوں۔ اداروں کا تعاون، علماء کا تعاون اللہ کی رضا کے خاطر ہو، احسان جتانے کے خاطر نہ ہو، ہمارا پیسہ جو ان پر خرچ ہو جاتا ہو۔ سب سے بڑا تعاون تو اپنے بچوں کا داخلہ، اپنے بچوں کی تعلیم، یہ سب سے بڑا تعاون ہے۔ اپنے گھر کی خواتین کی تعلیم، کتنی عورتیں ہیں شرعی پردہ نہیں معلوم ہے، حیا والی زندگی نہیں معلوم ہے، دیور سے پردہ نہیں، جیٹ سے پردہ نہیں، سالی سے پردہ نہیں، شرعی پردہ جن گھروں میں نہیں ہے وہاں کیسے نامناسب واقعات پیش آتے ہیں، کیسے ناگفتابی حالات پیش آتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں شرعی پردہ قائم نہیں کر سکا اور پورے حجاب کے مسئلے میں لڑنے چلا۔ میں اپنے گھر میں سود اور رشوت کا پیسہ لانے سے نہیں بچ سکا، اکنامک پہ بحث کرنے چلا۔ میں اپنی اولاد کو سورہ فاتحہ نہیں سکھا سکا، مدرسے والوں کو متہم کرنے چلا ہوں۔ مجھے ڈھنگ کی تجوید نہیں آتی ہے، میں قاری اور علماء پر انگلیاں اٹھانے چلا ہوں۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ اللہ کے نیک بندوں کا میں دشمن بن گیا، اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں بن سکا۔ اپنی عورتوں کو دو تعلیم، جمعہ کے بیانات، جلسوں کے بیانات انہیں سناؤ۔ یہ عورتیں ہیں جن میں دین آئے گا، نسلیں بنے گی۔ آپ کو نہیں معلوم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باپ کی تربیت نہیں ہے، یتیم کے ماں نے تربیت کی ہے۔ عبد القادر جیلانی باپ کی تربیت نہیں ہے، یتیم کے ماں نے تربیت کی ہے۔ امام بقی رحمۃ اللہ علیہ باپ نہیں ہے، یتیم کے ماں نے تربیت کی ہے۔ احمد بن حنبل یتیم کے ماں نے تربیت کی ہے۔ امام شافعی یتیم کے ماں نے تربیت کی ہے۔ امام غزالی یتیم کے ماں نے تربیت کی ہے۔ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایتام غیروا مجرى تاریخ، یتیموں کی وہ دنیا جن کے باپ کے سہارے نہیں ہیں لیکن ماں کی وہ تربیت ہے کہ وہ قوم کا بیڑا اٹھا کر قوم کا رخ بدلنے کی ذمہ داری لی ہے۔ ان عورتوں کو بناؤ، انہیں تعلیم قرآن، تعلیم حدیث دو، انہیں سمجھاؤ شریعت کیا ہوتی ہے۔ کتنا ہم نے ان کو محروم کر کے رکھا ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ مجھے فٹس کی بیماری ہے، دعا فرما دیں، اللہ مجھے صحت دے دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا کروں صحت مل جائے گی، صبر کر لو جنت مل جائے گی۔ جب سنا صبر پہ جنت ہے، کہنے لگی اللہ کے نبی دعا کر دیجئے جنت مل جائے، بیماری پہ صبر کر لوں گی۔ پھر کہنے لگی دوسری درخواست ہے، جب فٹس کی بیماری آتی ہے تو کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، میں بے قابو ہو جاتی ہوں، میرے اختیار کے باہر کی بات ہے، آپ دعا کریں فٹس کی بیماری آئے لیکن میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ بیماری میں بھی میری چادر میرے جسم سے ہٹ جائے مجھے گوارا نہیں ہے، دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، جب وہ جانے لگی صحابہ سے آپ نے فرمایا جنت کی
کسی خاتون کو زمین پہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے. بیماری گوارا ہے، بے پردگی گوارا نہیں ہے. بیماری گوارا ہے، بے پردگی گوارا نہیں ہے، معصیت گوارا نہیں ہے، مصیبت گوارا ہے. شکر ہے اللہ بیماری میں مبتلا ہوں لیکن تیری نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں. وہ آدمی جو ڈائلیسس کا مریض ہے اس پہ رحم کھانے سے زیادہ وہ شخص جو گندی فلمیں دیکھنے کا عادی ہے وہ قابل رحم ہے. فاقے سے فٹ پاتھ پہ سونے والے سے زیادہ حرام سود اور رشوت کھانے والا زیادہ رحم کے قابل ہے. وہ بھوکا مرے گا جہنم میں نہیں جائے گا، یہ مزے کے کھائے گا پھر بھی جہنم میں جائے گا. ہم نے حلال حرام کی تمیز بھی چھوڑ دی ہے، کمائیوں کو پاک رکھنے کا اہتمام ختم ہو گیا. معلوم ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا عاصم جب 1 سال کے لیے سرکاری نوکری ملی، گورنر بنا، امام احمد بن حنبل نے جس دن سے بیٹے کو وہ اس زمانے کے ظالم بادشاہوں کی ملازمت کرنا پڑا، اس دن سے بیٹے کی کمائی کھانا چھوڑ دیا. خادم روٹی بنا کے لایا، روٹی میں تیل لگا ہوا. امام احمد نے پوچھا گھر میں تو تیل نہیں ہے لیکن تیل والی روٹی کیسے بن گئی؟ خادم نے کہا آپ کے بیٹے سے ادھار لے لیا. امام احمد نے کہا نہیں معلوم، اس کی کمائی میں نہیں کھاتا ہوں، پھر اس کا تیل کیوں لے کے آئے؟ جاؤ رکھ دو. فقیر آئے بھیک مانگنے کے لیے، اس فقیر کو یہ بول کر دینا روٹی کا آٹا احمد کا ہے، اس میں لگا ہوا تیل اس کے بیٹے کا ہے اور بیٹے کی کمائی باپ نہیں کھاتا ہے. فقیر لینے تیار ہو تو دینا ورنہ رکھا رہنا. 10 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، اس زمانے کا فقیر بھی لینے تیار نہیں ہوا، روٹیاں سمندر میں پھینک دی گئی. کیسے حلال حرام کی تمیز. آج بہنوں کی وراثت مار کھایا، بیٹیوں کو جوڑا جہیز بارات کے نام پہ لاکھوں لٹا دیا، پڑوسی کی زمین ہڑپ لیا. ایک بالشت زمین ناجائز قبضہ کر لینے والوں اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا 15 بنا کے ڈالیں گے. شراب کے عادی سن لے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. مسند احمد کی روایت ہے، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. آپ نے فرمایا شراب کا عادی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے غوطہ نامی نہر سے پانی پلائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نہر کون سی ہے، اس کی خاصیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نہر جس میں وہ بہتا ہوا پانی ہوگا، جہنم میں ان عورتوں کو، ان مردوں کو جو دنیا میں بدکاری کرتے تھے، ناجائز تعلقات رکھے تھے، انہیں جلایا جائے گا. ان کے جسم سے جلنے کے بعد خون اور پیپ ان کے گندے راستے سے نکلے گا، ان کے سطر کے راستوں سے نکلے گا. وہ خون اور پیپ ایک نہر کی شکل میں بہے گا. اس نہر کا پانی دنیا میں شراب پینے والے کو پلایا جائے گا. کیسی حلال کمائی، خون پسینے کی کمائی شراب میں لگائی جا رہی ہے. اولاد تربیت سے محروم، بیٹا حافظ، بیٹی حافظ بن گئی، رشتے نہیں آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ باپ شرابی ہے. اولاد نیک بن گئی لیکن باپ کی وجہ سے صحیح گھر نہیں بس پا رہا. گھر کی عورتیں دوسروں کے گھر میں کام کر کے گھر کے گزارے پہ مجبور ہو رہی ہیں. سود کی کمائیاں، 1 روپیہ بھی کھا لینا اپنی جنم دینے والی ماں کے ساتھ 30-36 مرتبہ بدکاری منہ کالا کرنے کے برابر گناہ ہوگا. لیکن سود کا عادی مسلمان میں حرام نہیں چھوڑ سکتا. اللہ حالات کیسے بدلیں گے؟ دین کے کام کرنے والے علماء حفاظ تو حلال نہیں ضرورت کا بھی چھوڑ دیتے ہیں، فاقے گوارا کر لیتے ہیں، اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ یہ دین کی حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے اللہ کے بندوں جو ہدایات آپ کے سماج، معاشیات اور معاشرے سے متعلق، ادارے سے متعلق، دین کی خدمت سے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، عمل کی کوشش کر لو. اب بھی وقت ہے، حالات
بدلنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہمیں بچانے کے لیے کوئی جبرائیل نہیں آئے گا، کوئی اسرائیل نہیں آئے گا۔ فرشتوں کو جب اتارا گیا تو یا تو ہلاکت اور بربادی کے لیے یا تو پھر انبیاء کی مدد کے لیے، اس کے علاوہ فرشتے نہیں اترتے مدد کرنے کے لیے۔ اور پھر جب آپ کو معلوم ہے تاتاریوں کا جب ظلم بڑھتا گیا، اس زمانے میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے خلفاء کی ایک لمبی فہرست باحیات ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی جن کی کرامتوں کو ابن تیمیہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اولیاء کی کرامتوں میں متواتر جن کی کرامتیں ہیں وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں۔ ان کے خلفاء موجود ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ تاتاری دشمن مسلط ہو گئے تو ان کے خلفاء کی زبان پر کیا جملے رہتے تھے؟ تاریخ میں لکھا ہے ہم کیسے ان کے خلاف دعا کریں جن کی صفوں میں ہمیں فرشتے نظر آتے ہیں، جن کی صفوں میں فرشتے نظر آتے ہیں۔ تاتاریوں کے ساتھ فرشتے ہیں، کس کو مارنے کے لیے؟ مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا ظلم بڑھ گیا، ان کی ناانصافی بڑھ گئی۔ کیا صرف دلی کی گدی پہ بیٹھ کے جھوٹے فیصلے کرنے والا ہی ظالم ہے؟ میں دکان پہ بیٹھ کر جو جھوٹ بول رہا ہوں، میں اپنی بیوی پہ جو ظلم کر رہا ہوں، میں اپنی اولاد کے حقوق میں جو ظلم کر رہا ہوں، پڑوسی پہ جو ظلم کر رہا ہوں اور پارٹنر پہ جو ظلم کر رہا ہوں، یہ ظلم نہیں ہے۔ قرآن پہ ظلم نہیں ہے، شریعت پہ ظلم نہیں ہے۔ امام صاحب کتنی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں؟ 3000، 5000، 6000۔ ہمارے حیدرآباد کا واقعہ ہے، ایک ظالم مسلمان نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کیے۔ کیسے خرچ ہوئے؟ پاکستان سے ناچنے والیوں کو بلایا، 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا، دولہے کے ٹیبل الگ سے لگائے جاتے ہیں، اس پر 10 لاکھ کا خرچ ہوا صرف دولہے کے ٹیبل پر، جس پہ بیٹھ کے کھانے والے 40-50 آدمی ہوتے ہیں۔ ادھر شادی پہ اتنا خرچ، اور اسی نے ایک مسجد بنائی، اس مسجد میں امام کو رکھا۔ امام اپنی بیوی کے ڈیلیوری کے لیے چھٹی لیا، 1 ہفتے کی چھٹی پر گیا، 4 دن دیری ہو گئی، کل ملا کے 12 سے 15 دن کی غیر حاضری ہو گئی۔ امام کی تنخواہ میں سے 4000 کاٹ لیا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ 16 کروڑ کا خرچ، ادھر امام صاحب کی تنخواہ میں 4000 کاٹ لینا۔ یہ بتاؤ فرعون کا ظلم نہیں ہے، یہ وقت کے پرائم منسٹر کے ظلم سے بڑا ہوا ظلم نہیں ہے۔ اپنے خادموں کے ساتھ، دین کے خدام کے ساتھ یہ برتاؤ، ان کی آنکھیں نہیں نکلیں گی۔ ہر جمعہ پرچی آ جاتی ہے، امام صاحب دعا کریں، امام صاحب دعا کریں۔ من نہیں کرتا دعا کرنے کو، کیونکہ کوئی حرکت ایسی نہیں ہے کہ دعا دی جائے۔ دعائیں لینے کے قابل بنو، کچھ ایسی ادائیں کرو، کچھ ایسی خدمتیں کرو کہ بن مانگے بھی دعائیں ان اللہ کے نیک بندوں کی مل جائیں۔ وقت ہے، دروازے کھلے ہیں، اللہ متوجہ ہے، ان علماء کی توجہ اور قربانیاں ہیں۔ وہ وقت نہ آئے جو دروازے اب کام کے کھلے ہیں وہ بھی بند ہو جائے، پھر ہم کسی کام کے لائق نہ رہیں۔ اس سے پہلے اس وقت غنیمت سمجھ لیں اور خدمت کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بہت گناہ کر چکے، زندگی کا لمبا حصہ نافرمانی میں گزر گیا، بہت مختصر حصہ باقی ہے، وہ بھی غفلت میں گزر رہا ہے۔ نعمتیں کھاتے کھاتے بیماریوں کا شکار ہو گئے، بھوکے رہ کر ذکر نہ کر سکے، پیٹ بھر کر ناشکری کرنے لگے،
اے کریم اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمارے عمل کے بدلے اگر کچھ ملتا ایک وقت کا کھانا بھی نہ ملتا، تو نے اپنے فضل سے دیا ہے تو نسلیں کھا رہی ہیں۔ اے کریم اللہ ہماری ناشکری کو شکر میں بدل دے، نافرمانی کو فرما برداری میں بدل دے۔ بہت قرآن پہ ظلم کیا، بہت علماء پہ ظلم کیا، بہت مدارس پہ ظلم کیا، کہیں غیروں کی دشمنی، کہیں اپنوں کی نادانی جھیلتے ہوئے تیرے ان نیک بندوں نے دین کی خدمت کی ہے، اداروں کی حفاظت کی ہے، نسلوں کے دین کو بچایا ہے، تیرے گھر کی خدمت کی ہے۔ اے اللہ ایسے محسن کوئی نہیں ہو سکتے، تیرے اے نبی کے وارث ہیں، ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے، ان کی محبت دے دے، ان کی خدمت دے دے، دینی اداروں کا تعاون کرنے کے موقع دے دے، دے کر احسان مند ہونا آسان کر دے، دے کر احسان جتلانے سے بچا لے، مخلص بنا دے، معاون بنا دے، معاند بننے سے بچا لے، رفیق بنا دے، فریق بننے سے بچا لے، خیر کا دروازہ بنا دے، شر کا دروازہ بننے سے بچا لے۔ اے کریم اللہ آپ نے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں، دعا کا موقع، دعا کی توفیق مل جانا قبولیت کی توفیق ہے، قبولیت کی علامت ہے۔ مانگنے کو جب کہا گیا تو قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ اے اللہ علماء ہیں، حفاظ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، سب کی دعائیں قبول کر لے، محروم نہ فرما۔ ہم بھکاری تیرے در پہ بھیک کا کٹورا لے کے آئے ہیں۔ کسی فقیر کے بارے میں سنا، اندھا تھا، بھیک مانگتے مانگتے مسجد کے دروازے پہ آ گیا، صدا لگانے لگا، جواب نہیں ملا۔ کہا کون کنجوس ہے، نہ دیتا ہے نہ جانے کو کہتا ہے۔ کسی نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، سنتے ہی کٹورا پٹک دیا، کہنے لگا بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار پہ آ گیا، اب کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا۔ فقیر کو تیرے گھر کی عظمت پتہ چل گئی۔ اے اللہ ہم تیرے دربار کے فقیر ہیں، ہم اپنے گناہوں کا کٹورا لے کے آئے ہیں، تیرے دربار پہ توڑتے ہیں، مغفرت کی بھیک دے دیجئے، جنت دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ ان علماء کے احسان کو ہم بھلا نہیں سکتے، انہوں نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا۔ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم کچھ بولنے کے قابل نہ تھے، ہمارے اساتذہ کی محنتوں نے ہمیں کتنا نیک بنانے کے راستے دکھا دیے۔ اے اللہ ان محسنوں کے احسان کو نسلوں تک کی برکت کا ذریعہ بنا لے، اس ادارے کو قبول کر لے، جن محنتوں سے یہاں کے علماء اپنے اپنے ادارے کی خدمت میں لگے ہیں، ان محنتوں کو قبول فرما لے۔ مخلص معاونین انہیں دے دے، مخلص معلمین انہیں دے دے، مخلص دوست انہیں دے دے، شہر والے گاؤں والوں کو اپنے ایریے اور علاقے کی علماء کی قدر دے دے۔ باہر سے آنے والے ایک دو دن کے مہمان ہوتے ہیں، کام تو علاقے کے لوگ ہی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سے زیادہ یہ محبت کے حقدار ہیں، ہم سے زیادہ یہ خدمت کے مستحق ہیں۔ ان مقامی علماء کی قدر مقامی لوگوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کی محنتوں کی لاج رکھ لے، ان کی آنسوؤں کی لاج رکھ لے، محروم نہ فرما۔ جتنی گودیں خالی ہیں انہیں اولاد سے بھر دے، جتنے جوان بغیر شادی کے ہیں اچھے رشتے دے دے، جو قرضوں میں ہیں اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں نکال دے، جو بیمار ہیں صحت دے دے، جو جیلوں میں پڑے ہیں علماء خصوصاً انہیں رہائی دے دے۔ حضرت یوسف کو آپ نے جیل سے رہائی دی، اے اللہ موجودہ علماء کو بھی رہائی دے دے، مسلمانوں کو رہائی دے دے، ناجائز مقدمات میں گھرے رہنے سے بچا لے۔ ان حضرات نے جلسے کی خاطر، ادارے کی خاطر جو جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے، مالی ہو، جانی ہو، جسمانی ہو، فکری ہو، ذہنی ہو، ان سب خدمتوں کو قبول فرما۔
जवान बच्चों के जज्बात हमने देखे, इनकी मोहब्बतें हमने देखी। अल्लाह हमारे इस जमा होने को आखिरत में नजात का ज़रिया बना ले, अल्लाह मग़फ़िरत का बहाना बना ले। जितने जमा हैं सबके घर की परेशानियों को दूर कर दे, इस इदारे को तरक्की दे दे, तलबा का रुजू फरमा दे, अवाम का रुजू फरमा दे, इदारों का आपसी ताउन, इदारे के उलमा, इदारे के खादिमीन का आपसी खैरख़्वाह बनना आसान फरमा दे। अल्लाह जो जायज़ तमन्नाएं, जायज़ दुआएं लिए बैठे हैं, सबकी दुआएं कबूल फरमा, सबकी ज़रूरतें कबूल फरमा। कौन इसमें ऐसा होगा, किस नीयत से आया होगा, आज जलसा है, नेक लोग आएंगे, उनकी दुआएं होंगी। आज दुआ में बेटी की शादी का, बाप की बीमारी का, भाई की नौकरी का, फला कि मरहूम की मग़फ़िरत का हम दुआ करा लेंगे। अल्लाह जिन उम्मीदों पर जो भी आए हैं सबकी उम्मीदों को कबूल फरमा, उम्मीदों को पूरा फरमा, महरूम न फरमा, ज़बानों में असर, दिल में नूर पैदा फरमा। इस इदारे का और दीगर इदारों का ताउन करना आसान फरमा। कही बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमा, जो मांगा वो भी नसीब फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी नसीब फरमा। अपने घर की हाज़िरी, अपने नबी का दीदार, अपने नबी की शफाअत नसीब फरमा। महरूमीन में शामिल होने से हिफाजत फरमा। ए करीम अल्लाह मुस्तजाबुद दावात बना, मुस्तजाबुद दावात बना। हर वक्त की दुआएं आसान फरमा, कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।